اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج ستمبر 1972 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 164 سے ہو رہا ہے، 7/164۔ بنی اسرائیل کی داستان مسلسل چلی آ رہی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا نے انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، انہیں فرعون جیسے مستبد قہرمان بادشاہ کی استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، سینا کی وادیوں میں آزادی کی فضا میں وہ سانس لے رہے تھے، بیت المقدس کی زمین ان کے نام لکھ دی گئی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر کفران نعمت کرتے، احکام خداوندی سے سرکشی برتتے، ہوئے غلامی سے پیدا شدہ جراثیم ان کی ہڈیوں کے گودے تک میں سرایت کر گئے ہوئے تھے۔ خدا کے ایک چھوڑ دو جلیل القدر پیغمبر، اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو تیسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہ ان کی ہدایت کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بار بار اپنی غلامی کی زندگی کو یاد کرتے تھے اور قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے بیٹھ جاتے تھے کہ تو نے ہمیں یہاں لا کے کیا کیا، اس آزادی سے ہم نے کیا پایا۔ سابقہ ایک آیت میں 159 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں ایک گروہ ابھی ایسا تھا جو ان کی حق کی طرف ہدایت کرتا تھا۔ ایسے لوگ موجود تھے جو بار بار انہیں نصیحت کرتے تھے، انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس آیت میں جس سے آج کا درس شروع ہوتا ہے یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس میں ایک بڑی بنیادی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہ لوگ انہیں نصیحت کرتے تھے اور یہ ان کی نصیحت پر کان نہیں بھرتے تھے، بلکہ الٹا ان کی جان کے لاگو ہو جاتے تھے۔ کہا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان لوگوں سے کہتے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے کہ تم خام خواہ کیوں مغز چھپا رہے ہو، اپنی جان ہلکان میں ڈال رہے ہو، انہیں نصیحت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی ذہنیت ہے، جو ان کی روش ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، بلکہ نظر تو آتا ہے کہ یہ تباہی ہو جانے والے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی سرکشی میں اس حد تک پہنچ چکے ہوں جو خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے نظر آ رہا ہو کہ وہ تباہ ہو گئے، ان کو کوئی سخت عذاب آنے والا ہے، تو انہیں اب نصیحت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ چھوڑو انہیں تم۔ یہ مقام آ جاتا ہے قوموں کی زندگی میں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک دائی یا ایک مبلغ کے لیے فیصلہ کرنے کی دشوار گھاٹی بھی آ جاتی ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ کہ یہ تباہ ہو جائے، یا جو کچھ یہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں اسے برداشت کیا جائے اور یہ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے چلے جائیں۔ یعنی آخری وقت تک بھی انہیں بچانے کی فکر ہو، انہیں نصیحت کرتے چلے جائیں، انہیں ہدایت دیتے چلے جائیں،
یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ایک دائی کی یا ایک مبلغ کی. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ مقام بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، اس لیے کہ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ ندامت کا اظہار کریں، وہ یہ کہیں کہ صاحب ہمیں بڑا افسوس ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم نادم ہیں اس پر، ہم شرمسار ہیں اس پر، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی روش میں اصلاح کر لیں. وہ یہ نہیں کرتے، وہ مخالفت میں اتر آتے ہیں. قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ اس قوم نے تو انبیاء کو قتل کر دیا. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ انہیں اس ہدایت کی طرف بلاتے تھے وہ ان کے سخت دشمن ہو جاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے. تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ یہ کہنے والے ان کے سامنے کوئی اپنا مفاد تو ہوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی غرض تنہا نہیں ہوتی، یہ ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مقابلے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں شروع میں تان و تشنیع کرتے ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں، پھر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جان سے بھی ان کو مار دیں. یہ کیفیت بنی اسرائیل یا ان کے داعیان یا مبلغین کی نہیں تھی، یہ کیفیت ہر قوم میں پیدا ہوتی ہے. قوم اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں وہ ناصحین مشرک کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے اور ہر قسم کی اذیت انہیں پہنچاتی ہے، انہیں ہر قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے ان کے ہاتھوں. سوال یہ ہے کہ کیا اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ جو داعی الی الحق ہے، یہ جو خدا کے پیغام کو پہنچانے والا ہے، کیا اس مقام پر پہنچ کے پھر وہ یہ کہے کہ اچھا اگر یہی صورت ہے تو جاؤ جہنم میں، میرا تمہارے ساتھ کیا واسطہ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں؟ کیفیت یہ نہیں ہوتی. اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بے لوث بلا غرض و غائب اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر یہ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، ایسا کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی جتنے بھی خدا کا پیغام پہنچانے والے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہ ذمہ داری از خود اپنے اوپر وارد کی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ کوئی ذاتی مفاد پنہا نہیں، کوئی غرض وابستہ نہیں، کسی کی طرف سے کچھ مجبوری بھی نہیں. جنہیں نصیحت کی جا رہی ہے ان کی طرف سے رد عمل اس قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فریضے سے، اپنی ذمہ داری سے اجتناب نہیں برتتے. وہ یہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، آخری وقت تک کرتے چلے جاتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ناکامیاں اٹھاتے ہیں، لیکن دوسروں کو بچانے کی فکر جو ہے اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی اس سے منہ نہیں موڑتے. شادی کی تشبیہ کے الفاظ میں یہ وہ نہیں ہے کہ جو دریا میں خود تیر کر اگلے ساحل تک پہنچ جانا چاہتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو ڈوبتے کو بچانا چاہتا ہے. اور ڈوبتے کو بچانے والا تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ ڈوبنے والا اس کو بھی ساتھ لے ڈوبتا ہے، لیکن یہ بچانے والا آخری وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک داعی الی الحق. یہ بچانے والا اس فکر میں کہ یہ ڈوب نہ جائیں، یہ تباہ نہ ہو جائیں، کس قدر افسردہ خاطر نہیں بلکہ کس قدر سوز و گداز کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ان کے انجام کی فکر سے کس قدر تشویش اور پریشانی ہوتی ہے، یہ کس قدر صدمہ اس کا اٹھاتا ہے، کس قدر غمزدہ رہتا ہے اس احساس سے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے سورہ کہف آیت 6 18/6 18/6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہا یہ ہے کہ رسول
ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم اور تعصب میں کہ یہ لوگ اس صداقت اور حقیقت کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اپنی جان تک بلا لے گا۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک داعی الی الحق کا قلب کس قدر مشرف ہوتا ہے، وہ دوسروں کے غم میں اپنی جان تک بلا رہا ہوتا ہے۔ پھر دورا دوں کہ اسے اس میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ مضمر نہیں ہوتا، اور حقیقت میں تو بچا دوسرے کو وہی سکتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہ ہو۔ تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے رسول تو ان کے اس غم میں کہ یہ اس صداقت کو مانتے کیوں نہیں ہیں، تباہی کا راستہ چھوڑ کر اپنی فلاح اور بہبود کی طرف کیوں نہیں آ جاتے، ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان تک بھلا لے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مشرک ناصح کی، ایک داعی الی الحق کی۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ان کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہو وہ اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ان سے پھر قطع تعلق کر لینا پڑتا ہے۔ ایسی اسٹیج آ جاتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں ہجرت کا مقام وہی ہوتا ہے، لیکن ہجرت سے پہلے بھی ایسے مقام آ سکتے ہیں اور آئے ہیں ان کی تاریخوں میں کہ جہاں ان سے کہا گیا کہ یہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان سے تم قطع تعلق کر دو، لیکن اس قطع تعلق کے باوجود آپ دیکھیے کیفیت کیا، 6/70 6/70 مقام وہ پہنچ گیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اب یہاں جماعت مومنین کے متعلق ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس کا انجام انہی کو بھگتنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری اس جماعت پر عائد نہیں ہوتی، وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے اور اس کے نتائج انہی کو بھگتنے پڑیں گے، لیکن ولیکن ذکرہ، لیکن اس جماعت مومنین کے ذمہ یہ تو ہے کہ یہ انہیں نصیحت کرتے چلے جائے، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بچ جائے اس تباہی سے جو آنے والی ہے۔ یہ ان کی تباہی کے ذمہ دار نہیں، ان کے اعمال و افعال کے ذمہ دار نہیں، لیکن اس کے باوجود کہا یہ گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انہیں نصیحت کرتے چلے جائے، تاکید کرتے چلے جائے بچنے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ یہ تو جماعت مومنین سے تھا۔ اگلی آیت میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اب یہ کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی وساطت سے جماعت مومنین سے بھی کہ یہ لوگ جو اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے، سیریسلی اس کے متعلق لیتے ہی نہیں ہے، ایک مذاق سمجھ لیا ہے دین کو۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ مقام کیا ہے؟ نام لیے چلے جائیں گے دین کا، اسلام کا، اٹھتے بیٹھتے اس کا دعویٰ بھی کرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر فیصلہ وہ کریں گے، ہر قدم وہ اٹھائیں گے کہ جس سے خود اپنے اس دعوے کی تردید اور تکذیب ہوتی ہو، اور اس طرح دین کو مذاق اور اضحوکہ بنا دیں گے دنیا کے سامنے۔ کہاں مقام وہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں یہ لوگ دین کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ دنیاوی مفاد میں انہیں اتنے بڑے فریب میں رکھا ہوا ہے، یہ اس سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ اب یہ اس قسم کے حقائق کی طرف سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی اہل نہیں رہے، سوچتے ہی نہیں سنجیدگی سے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں کس طرف بلایا جا رہا ہے اور کیوں بلایا جا رہا ہے، کبھی کھڑے ہو کے اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچنے تک نہیں ہے۔ یہ مقام آ گیا۔ یہاں یہ کہا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ، ایسے یہ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے، ان سے تم معاشرے میں الگ ہو جاؤ، اور اس الگ ہونے کی ایک خاص غائب ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اس طرز عمل سے
اس جماعت کے بچوں پر بھی تو کچھ اثر ہو سکتا ہے، اس جماعت کے ایسے لوگوں کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے کہ جو نہایت گہرائیوں میں نہ گئے ہوں، غور و فکر سے ابھی کام نہ لے رہے ہوں، یا ان میں اس قسم کی ہنوز صلاحیت ہی نہ ہو، ان کی یہ جو روش ہے معاشرے میں دین سے مذاق کرنے کی روش، اگر یہ عام ہوتی چلی جائے تو یہ انفیکشس ہوتی ہے، یہ متعدی مرض ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ان سے الگ رکھو، مبادہ ان کے یہ جراثیم انہیں بھی متاثر کر جائیں، یہ تو کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس علیحدگی کے بعد صورت یہ تھی کہ اب ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، ان کو جانے دو، مرنے دو، تباہ ہونے دو، غرق ہونے دو، کیا یہ صورت آ گئی؟ آپ دیکھیے عزیزان من، قرآن کا اصول اور اس داعی اللہ کی ذمہ داری، کہا چھوڑ دو ان کو، الگ ہو جاؤ ان سے، لیکن وذکر بہی، قرآن کی روح سے انہیں اس کے باوجود نصیحت کرتے چلے، اس سے نہ رکو، جس طرح بھی ہو سکے ان سے نصیحت کرتے چلے جاؤ، انہیں بچانے کی کوشش کرتے چلے جاؤ۔ اور آگے لفظ ہے ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان بما کسبت اپنے غلط اعمال کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے۔ تباہ تو اس میں ہونا ہے اپنے غلط روش کی وجہ سے۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخری وقت تک انہیں بچانے کی فکر کرو، انہیں نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ ان تبصر نفس بما کسبت، کس قدر اس میں درد و داغ اور سوز و گداز بھرا ہوا ہے کہ یہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، اس لیے تم یہ نہ دیکھو کہ یہ اس کا رد عمل کیا ہے، یہ سامنے سے تمہیں کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا فکر نہ کرو، اس کا اثر نہ لو، تم اپنا کام کیے چلے جاؤ، بچانے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، آخری وقت تک کرتے چلے جاؤ، تاکہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی فرد اپنے غلط اعمال کے ہاتھوں تباہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ یہ ہے ذمہ داری عزیزان من، اس شخص کی جو خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، احکام خداوندی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، کہ مقابلے میں رد عمل کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ اپنی کوشش میں لگا رہے گا، اس سے یہ رکے گا نہیں۔ پھر اس معاملے میں ایک اور مقام بھی آتا ہے، یہ اپنی دعوت کو تو عام کرتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے معاشرے میں کچھ لوگ صاحب اثر ہوں، اور عام طور پر دولت مند طبقہ صاحب اثر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو سوچے کہ اگر ان لوگوں کو میں کنورٹ کر لوں تو اس سے اس کا اثر بڑا دور تک پھیل جائے گا، کیونکہ عام طور پہ عوام انہی لوگوں کی تکلیف کیا کرتے ہیں، انہیں اگر ساتھ ملا لیا جائے، انہیں حق کی طرف بلا لیا جائے تو اس کے نتائج زیادہ خوشگوار نکلیں گے۔ نیت تو اس کی یہی ہوگی، اس نیت سے ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے طبقے کی طرف زیادہ توجہ دے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرے، لیکن تاریخ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے الی الحق، اس سے نچلا طبقہ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ طبقہ سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ یہ عجیب سی چیز ہے، اور وہ عجیب سی اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی علت پہ ہم غور نہیں کرتے کہ یہ اوپر کا طبقہ، وہ طبقہ جسے مرفع الحال کہا جاتا ہے، قرآن مترسین کہتا ہے، دوسرے کی محنت کی کمائی پر عیش کرنے والے، آج جن کو یہ سرمایہ دار کہا جاتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو دین کو کبھی سیریسلی لیتا نہیں، اس لیے کہ دین سے ان کے اپنے مفاد پر زد پڑتی ہے۔ یہ نیچے کا طبقہ ہمیشہ کچلا ہوا ہوتا ہے، دین انسانیت کے مساوات کی دعوت دیتا ہے، وہ ان طبقات کو مٹاتا ہے، وہ انہیں اوپر ابھارتا ہے، انسانیت کی سطح پہ لاتا ہے، اس لیے فطرتاً یہ طبقہ سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اب ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے
کہ اس دائی کے سامنے یہ چیز ہو کہ یہ اوپر کا طبقہ اگر اس سے میں اس حقیقت کی طرف مائل کر لوں تو اس سے ہمارا مشن آگے بڑھے گا، اس سے یہ زیادہ پھیلے گا۔ آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیجئے کہ اس سے کچھ زیادہ مینز حاصل ہو جائیں گے، ذرائع ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گے، ہم اس کو اس سے زیادہ پھیلا لیں گے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ خیال پیدا ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی، نیچے کے طبقے کا آدمی، وہ دل میں بے حد شوق رکھتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ لے، وہ اس طرف آ جائے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جن میں کشمکش ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آج کل کے حالات کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دعوت دینے والے، یہ تبلیغ کرنے والے اسے ترجیح دیں گے کہ یہ جو اوپر کا صاحب ثروت طبقہ ہے انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، اور یہ جتنا بھی مذہب کا کاروبار چلتا ہے عزیزان من، یہ تو اسی طبقے کو اپنے ساتھ رکھنے سے چلتا ہے نا۔ ان غریبوں نے انہیں دینا کیا ہے؟ یہ چیز تاریخ میں عجیب و غریب ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین جب مذہب میں بدل جاتا ہے تو پھر یہ دین کی طرف بلانے والے مدعی جو ہیں وہ بلا رہے ہوتے ہیں مذہب کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنے پیشے کی طرف نام ہوتا ہے دین کا، وہ ہمیشہ اہل ثروت کو ترجیح دیتے ہیں۔ محلے کا چودھری سب سے بڑا امام مسجد کی نظروں میں سب سے بڑا واجب العزت وہی ہوتا ہے، اس کی خاطر جماعت رکی رہتی ہے، وہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جگہ دی جاتی ہے۔ آج بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو 10,000 روپے کا کہیں قرین دکھا دیا ہے، اس نے وظیفہ لگا رکھا ہے، اس کے یہاں سے تو اس کو سب کچھ ملے گا، اس غریب کے یہاں سے اس کو کیا ملے گا؟ یہ چیز چلی آ رہی۔ لیکن دین کا جو دائی ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ بات تیرے لیے شایان شان نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ عبس ہے، ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ عبس، 80 اس کا نمبر، وہ اس حقیقت پہ بڑی عمدگی سے روشنی ڈالتی۔ ہماری تفاسیر کی یہ غلط نگہی تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور آپ ہی کو خدا کی طرف سے اس قسم کی زجر اور توبیخ ہوئی ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ بات یہ نہیں، سیغہ ٹھیک ہے، واحد کا ہے، واحد مخاطب، واحد کا سیغہ ہے، مخاطب کا نہیں۔ واحد کے سیغے سے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن کریم میں بیشتر مقامات ہیں کہ جہاں سیغہ واحد کا استعمال کیا گیا ہے، بلکہ واحد مخاطب کا استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن مقصد اس کا تخاطب صرف رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، پوری امت کی طرف ہے، جماعت مومنین کی طرف ہے۔ یہ واقعہ بھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس کی روح سے یہ حضور کا واقعہ نہیں ہے، کسی پیغام پہنچانے والے کی بات ہے، اور اصل میں یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیغام پہنچانے کا ذمہ اپنے اوپر لے۔ یہ ہر دائی اور ہر مبلغ کے لیے قرآن کریم نے اس واقعہ کے اندر نصیحت کا پہلو رکھا ہے، ہدایت کا پہلو رکھا ہے۔ کہا کہ عبسا وتولی ان جاءہ العامہ، کہا کہ وہ شخص جو احکام خداوندی کی دعوت دیتا تھا اس کے پاس ایک غریب آدمی نابینا آ گیا تو اس نے تیوری چڑھا لی، منہ بسور لیا، پہلو پہ ہی برتی، اعراض کیا اس سے، یعنی یہ اس غریب طبقے کا جسے آج ہم نچلا طبقہ کہتے ہیں اس کا ایک فرد آیا ہے، اور اس کے متعلق کہا کہ اس دعوت دینے والے نے اس کی طرف سے منہ موڑ دیا بلکہ تیوری چڑھا لی۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے سننے والے، اے مخاطب، تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ شخص جس شوق سے آیا تھا وہ اگر نصیحت کی بات سن لیتا، وہ خدا کا پیغام سن لیتا تو وہ مزکی ہو جاتا، اس کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی، اس کی سیرت کی تطہیر ہو جاتی، اور اگر اتنا زیادہ نہ بھی ہوتا، اور یا ذکر ہو فتن سا ذکر،
یا کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا کہ وہ جس جذب و انہماک اور جوش و خروش سے آیا تھا اس کی طرف، کم از کم اتنا تو ضرور ہو جاتا کہ یہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو جاتی۔ بہرحال اس کا مائنڈ ریسپٹیو تھا، وہ ایک ایسا دل لے کر آیا تھا کہ جو اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے مائل تھا، اس کی طرف اس کا رجحان تھا، وہ شوق سے آیا تھا، ذوق سے سننا چاہتا تھا۔ ایسے شخص کی طرف سے بے رغبتی برتنا محض اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے، یہ تو شایع نشان نہیں ہے ایک داعی الی الحق۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اما من استغنی فانت لہ تصد، اور اس کے برعکس کیفیت یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں ان چیزوں سے، وہ اس کی کچھ ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ جو مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔ تو یہ دونوں طبقات کا ذکر قرآن نے کر دیا ایک دوسرے کے سامنے لا کے، کہ ایک غریب نابینا ہے، وہ نہایت ذوق و شوق سے تیری طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، تو اس کی طرف سے بے رغبتی برت رہا ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے جس کی خاطر وہ کبھی تمہاری بات بھی سن لیتا ہے، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو ان کے پیچھے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، تیرے اوپر یہ فریضہ تو نہیں تھا کہ تو ضرور اس کی تزکیہ نفس کرتا، اسے ضرور بتاتا۔ یہ تو فریضہ تیرا نہیں تھا کہ اس فرد کے متعلق تیرے اوپر یہ لازم قرار دے دیا تھا ہم نے کہ جاؤ اور اس کو کس طرح سے بچاؤ۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، وہ کہ جو تیری طرف دوڑے ہوئے آ رہا ہے اور وہ غلط روش کے تباہ کن انجام سے ڈرتا بھی ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں تباہ ہو جاؤں، اور وہ لپک کر تیری طرف آتا ہے، تو اس کی طرف سے اعراض برتتا ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، سوچ رکھو کہ یہ تو ایک تمام دنیا کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت کی چیز ہے، ایک موعظت کی چیز ہے، ایک فراموش شدہ حقیقت کی یاد دہانی ہے یہ قرآن۔ تو جو بھی چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اسے تو یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے ان کو تم چھوڑ ہی دو، انہیں نصیحت کرو ہی نہیں، وہ تو تذکرہ للعالمین ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ پہلی آیت جو میں نے ریفرنس میں دی ہے اس میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وقت ایسا آ جائے کہ یہ بالکل اعراض برتیں اور تمسخر کریں دین کا تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود ان کو نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا یہاں کہ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے انہیں تم کچھ نصیحت ہی نہ کرو۔ سوال یہ آ گیا کہ جہاں دونوں کے درمیان ٹائی آگے پڑ جائے، ایک طرف تمہارے سامنے یہ طبقہ ہو جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، ایک طرف یہ طبقہ ہو کہ غریب تو ہے لیکن دل میں تڑپ اور ذوق رکھتا ہے اس کے لیے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان دونوں میں سے ترجیح کسے دی جائے گی؟ ہر پیشہ والا اہل مذہب جو ہے وہ اس اوپر کے طبقے والے کو ترجیح دے گا، اور خدا کا داعی الی الحق جو ہے وہ ہمیشہ اسے ترجیح دے گا جو دل میں شوق اور جذب رکھے ہوئے اس کی طرف آتا ہے۔ یہ ہے چیز جو قرآن کریم نے کہی، اور بڑی عظیم حقیقت یہ کہی۔ اصل یہ ہے کہ یہی لوگ جو پورے اخلاص سے، پورے خلوص سے، دل کے جذب سے، ذوق و شوق سے اس کی طرف لپکتے ہیں اور بڑھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخر تک مخلص رہتے ہیں، آخر تک ساتھ دیتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اذیتیں اٹھاتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ مفاد پرست طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قاطبتاً کلہم من حیث الجماعت مسترد کر دینے کے قابل ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اگر صداقت کو تسلیم کر لیں تو آخر تک خلوص کے ساتھ دیں، لیکن بالعموم ہوتا یہی ہے کہ اس طبقے کے سامنے جسے کہا گیا ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا،
دنیا کے مفاد نے ان کو دھوکہ دے دیا ہوا ہے، یہ فریب خوردہ جماعت، فریب کار جماعت ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ کبھی ساتھ آتی بھی ہے تو اپنے مفاد کی خاطر ساتھ آتی ہے، جہاں ان کے مفاد سے زد بڑھتی ہے یہ اسی وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساتھ بھی تو خلوص کے ساتھ نہیں دیا تھا، کسی غرض کے لیے دیا تھا۔ غرض پوری ہوتی چلی جائے تو ساتھ رہیں گے، اور اس غرض کے اوپر زد پڑے گی فوراً چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے۔ یہ غریبوں کا طبقہ ہے، یہ جس کو ہم نیچے کا طبقہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ آتا بھی خلوص سے ہے، ساتھ بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے، اور جان تک بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ ساری داستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ پہلی آواز جب حق کی بلند ہوئی ہے، قرآن کریم نے جہاں سے اس داستان کا آغاز کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان، اس نے بتایا ہے کہ یہ جو نیچے کا طبقہ تھا یہ لپک کر آ گیا، اور ملائے قوم جو تھے، آپ دیکھیے وہ جو نواں پارا شروع ہوتا ہے قال الملأ الذین، تو سورہ ہود میں آپ دیکھیے ہر نبی کے متعلق یہی آتا ہے کہ اس طبقہ یہ لپک کے آیا، اور وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں برتن بھرے ہوئے تھے کھانے پینے کی چیزوں سے، جنہوں نے کوٹھیاں کے دانے ہیں گئے، یہ اوپر کا طبقہ جو تھا اس نے ہمیشہ مخالفت کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں تو یہ ہے کہ انہوں نے آ کے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم آئیں اور یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیشے کے لوگ جنہیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کمین کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے برابر کبھی بیٹھنے نہیں دیتے، تم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو جائیں محمود و ایاز، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکال دیں۔ ہر پیشہ ور اہل مذہب اس کو ترجیح دے گا، تجھے پتا ہے کہ ان سے میں نے لینا کیا ہے؟ آپ آئیے کیا صاحب تشریف لے آئیے، نبی کے سامنے یہ سوال پیش ہوتا ہے، اسی وقت اسے ہدایت یہ آتی ہے، اور وہ جواب میرے یہاں تو یہ کاروبار نہیں ہو رہا، میرے یہاں تو سوال یہ ہے کہ حق و صداقت کو خلوص نیت سے کون قبول کرتا ہے؟ وہ نبی ان سے کہتا ہے، ان سرداران قوم سے، کہ میرا تعلق ہی نہیں اس بات سے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں، میری نگاہ ان کے قلب کے اوپر ہے کہ وہ کس قدر مخلص ہیں۔ تم نہیں آنا چاہتے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میں تو تمہارے ہی لیے یہ تم کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری یہ شرط ہے کہ انہیں میں نکال دوں جو مخلصین کی جماعت ہے تمہیں اپنے اندر سمونے کے لیے، تو جاؤ، یہ سودے بازی کہیں اور ہوگی، خدا کے دربار میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جواب دے دیا ان کو، پہلی دعوت میں یہ چیز ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی دعوتیں آئی ہیں ان میں یہی چیز، یہی کشمکش آتی رہی ہے کہ یہ اوپر کا طبقہ اہل ثروت کا، سرمایہ دار کا، نیچے کا طبقہ جو ہے یہ نبی کے لیے یہ مقام قدم قدم پر آتا تھا، وہ اس قسم کی شرائط پیش کرتے تھے، اور کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں کسی داعی الحق نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا ہو کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے دور رکھا جائے جب یہ قریب آئیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اگر نہیں بچنا چاہتے تو تباہ ہو جاؤ، میں انہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا، وہی چونکہ وہ دعوت خداوندی کی وہ داستان چلی آتی تھی، اور اسی کی ایک کڑی ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے۔ 6/51 6/515 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے رہو کہ تمہارے غلط اعمال کا نتیجہ تمہاری تباہی ہے۔ یاد رکھو، جو تباہی خدا کے قانون مقاصد عمل کی روح سے آتی ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا کچھ پناہ نہیں ہو سکتا جو اس سے تمہیں بچا دے۔ کہا کہ انہیں یہ کہتے چلے جاؤ، آگاہ کرتے چلے جاؤ ان کی غلط روش کے انجام سے، لعلہم یتقون، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بچ جائیں اپنی تباہی سے۔ یہ تو عمومی دعوت کے متعلق ہے، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اس دائی سے کہا گیا ہے کہ ان کو تنبیہ کرتے رہو، آگاہ کرتے رہو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں۔ وَلَا تَطِرُوا بِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
یریدون وجہ، اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ انہیں یہ کچھ کرتے جاؤ، لیکن یہ لوگ جو خالصتاً لوجہ اللہ تیرے پاس آتے ہیں، خلوص قلب سے تمہاری طرف جھکتے ہیں، ایک ذوق و شوق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ خدا کی صداقت سے ان تک پہنچے، کہا ہے کہ ان لوگوں کی خاطر کہیں انہیں نہ دھتکار دینا، تم یہ بڑی بیش بہا متاع ہے تمہاری، انہیں نہ چھوڑ دینا، انہیں نہ دھتکار دینا، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، کہا یہ معاملہ اپنے اپنے اعمال کا ہے، وہ نہ سننے والے جو ہیں ان کی روش کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کا بھی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ تو ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا ہوگا، لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ان کی خاطر انہیں کہیں دھتکار دو، یہ بہت عظیم متاع ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو انہیں دھتکار دے گا تو تیرا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہے مقامات عزیزان من ایک داعی الی الحق کی زندگی میں جو آتے ہیں، ایک مبلغ کی زندگی میں جو آتے ہیں، جو خدا کے احکام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ ٹائی پڑے صرف دولت و ثروت ہی نہ ہو جس کا جھکاؤ ایک طرفہ، اور بھی کئی رجحانات ہو سکتے ہیں، رشتے داریاں ہو سکتی ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں، معاشرے میں اور مناصب کے حامل بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے تو ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ کون دل کے جھکاؤ کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے۔ اسے شخصیتوں سے واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ معاشرے میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اسے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس خلوص نیت سے ہماری طرف آ رہا ہے، کس قسم کے قلب سلیم کو لیے ہوئے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے تو قلب سلیم ہی کی دی ہے، ایک جھکنے والا دل۔ یہ جھکنے والا دل جیسا میں نے عرض کیا ہے بڑی قیمتی متاع ہوتا ہے، دنیا کی کوئی اور متاع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے جب بھی ان دونوں میں کہیں آ کر ٹائی پڑے تو ایک سچے داعی الی الحق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انہیں ترجیح دے کہ جو خلوص قلب سے، جو قلب سلیم سے اس کی طرف آ رہے ہیں، معاشرے میں ان کا مقام کچھ ہی کیوں نہ۔ یہی چیز تھی جہاں سے ہم نے آج درس کا آغاز کیا تھا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو انہیں غلط روش سے باز رہنے کی نصیحت کرتے تھے، جو انہیں صداقت کی طرف دعوت دیتے تھے، ان سے کہا دوسرے لوگوں نے کہ یہ جو اس طرح سے تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، اپنے ہاتھوں خودکشی پر آمادہ ہیں، تلے ہوئے ہیں، کیوں اپنا من کھپاتے ہو، کیوں اپنی جان بلاتے ہو ان کے پیچھے، چھوڑو، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہا ایک تو اس لیے کہ ہم آخر تک نا امید نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بچ جائے۔ کیسا سرتالود دل ہوتا ہے ایک مشرک داعی کا، ایک نفس، ایک فرد کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ اپنی جان بھلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بچ جائے، اس لیے ہم کیوں اس سے باز آئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو، کوئی بھی نہ بچے، تو کم از کم ہم خدا کے حضور جا کے تو یہ کہنے والے بنیں گے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ ہے عزیزان من وہ ذمہ داری جو اس نے اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی ہے، قرآن نے اس کے اوپر عائد نہیں کی ہوئی ہوتی، اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ فریضہ مجھ پہ عائد ہوتا ہے کہ سمجھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی سمجھا دیا۔ یہ قرآن کا سمجھنا عزیزان من، اس کے بعد پوچھئے نہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جو کچھ سمجھا ہے تم نے، بلغ ما انزل الیک، جو تیرے تک پہنچی بات اسے پہنچا دوسروں تک، تو یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ دین کا معاملہ انفرادی نہیں رہ جاتا کہ پھر میں اپنے گوشے میں بیٹھا ہوا کہوں کہ ٹھیک ہے میرے ذمہ تو خود میری اپنی ذات کی نجات ہی ہے نا، میں نے اسے سمجھا ہے، اس کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں کچھ عمل بھی اس کے مطابق کروں، مجھے اوروں سے کیا۔
مجھے تو اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے. مذہب میں یہی تصور ہوتا ہے. اور اس سے جو اگلا درجہ ہوتا ہے مذہب کا جسے آپ تصور کرتے ہیں, اس میں تو ساری توجہ سارا سلسلہ مرتکز ہوتا ہے اپنی ذات کی نجات کے اوپر, یا تزکیہ نفس جسے وہ کہتے ہیں فریب کی وجہ سے. اپنی ذات کے لیے وہ چلے اور مراقبے اور وہ وزیرت اور وظیفے اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے, اور اسے روحانیت کہہ لیجیے, آپ نجات کی فکر کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, اپنی ذات کے لیے اس کے اندر ہوتا ہے. دین اس سے الگ. دین کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے حقیقت کی, صداقت کی, تو آپ کے اوپر فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. تواصو بالحق سے تواصو بالصبر. اس جماعت کا تو فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو استقلال کی, استقامت کی تلقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی نصیحت کرتے ہیں. یہاں تو تواصو ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسروں سے کیا بات ہے. یہ جو چیز ہے کہ تم اپنی سنبھال تینوں ہورنال کی, یہ مذہب ہے. یہاں تو جو اپنی سنبھالنے والا ہے اسے ہور زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن نے تجھے کہا جب انزل الیک کا جو کچھ نازل ہوا, نزول قرآن تو ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک, لیکن ہر وہ قاری قرآن کا, ہر وہ مفکر قرآن کا, ہر قرآن پہ غور کرنے والا ہر فرد جسے کوئی بات بھی قرآن کی سمجھ میں آتی ہے, اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے. اور پھر جس تک پہنچایا ہے اگر اس نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے تو یہی فریضہ اس کا بھی ہو جاتا ہے. تو عزیزان من, اسے سوچ لیجیے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ درس میں آ کے بیٹھ جانا جو ہے, یہ دفع وقتی نہیں یا محض ذہنی تعیش نہیں ہے. اپنے متعلق کسی تعلق سے خدا نہ کردہ نہیں چاہتا. یہ وہ خاص ہے اس فریضے کا جو میں نے سمجھا قرآن سے, کہ جب بھی قرآنی بصیرت سے کوئی حقیقت تم کو واضح ہوتی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ. جو مینز بھی تمہارے پاس ہیں ان ذرائع کو استعمال کرو اور دوسروں تک کسے پہنچاؤ. یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ قالو معذرۃ الی ربکم, تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے, یہ نہیں بچیں گے. میری کوشش یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ شاید کوئی بات جائے ان میں سے, اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تم جو کہتے ہو بات وہی ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر میں خدا کے یہاں جا کے اپنی معذرت پیش کر سکوں گا کہ جو فریضہ میں نے اپنے اوپر عائد کیا تھا اسے میں نے کس طرح سے سر انجام دیا ہے. میں اس ذمہ داری سے اس طرح سے عہدہ برا ہو کے تمہارے پاس آیا ہوں. یہ تھی وہ چیز جو انہوں نے کہی اس سماعت, وہ انہیں نصیحت کر کر فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. وہ نصیحت کرتے رہے, کہا کہ لیکن جب ان لوگوں نے اس نصیحت کو, اس صداقت کو, خدا کے اس بات کو اور اس پروگرام کو پس پچھتا دیا, بھلا دیا, فراموش کر دیا. اصل میں یہ نصیحت جو ہے صرف بھلا دینے کے معنی میں نہیں آتا, بلکہ اس کو ترک کر دینا, پس پش ڈال دینا, یعنی ارادتاً یہ چیز ہے. بھول جانے میں تو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ میری میموری کا, حافظے کا قصور تھا, مجھے یاد نہیں رہا. اس میں پھر بھی کچھ ذمہ داری ٹل جاتی ہے, لیکن اس سے میں نے بھلا دینا ہی نہیں, بھول جانا ہی نہیں, بلکہ اسے پس پش ڈال دینا ہے, اسے ترک کر دینا, اس سے اراض برتنا. یہ سارے معنی اس وقت کے اندر آتے ہیں. کہا کہ جب انہوں نے خدا کے اس ضابطے کو پس پش ڈال دیا, اس سے اراض برتا, تو پھر خدا کا عذاب آیا, اس کی تباہی آئی, اور اس تباہی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور یہ تباہی آئی تھی بما کانوا یفسقون, ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے تباہی آئی تھی. یوں ہی دھاندلی سے خدا کی طرف سے یہ تباہی نہیں آئی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو صداقت پر تھے انہیں بچا لیا گیا, انہیں الگ کر لیا گیا. یہ چیز بھی بڑی غور سے سمجھنے کی. پہلے انبیاء کی داستانوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہوتا یہی تھا کہ وہ اس دعوت کو عام کرتے تھے. جتنے لوگ اس صداقت پہ لبیک کہتے تھے وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے. جو اس کی مخالفت کرتے تھے اس کے بعد ان پہ تباہی آ رہی تھی, وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے, وہ تباہی آنے والی ہوتی, کسی شکل میں بھی وہ تباہی آنے والی ہو. اس نبی کو خدا کی طرف سے اس کا تو علم ہو جاتا تھا.
یا انداز بتا دیتا تھا ان کا کہ جس حد تک یہ بڑھ گئے ہیں اب یہ بچ نہیں سکتے، تو اس میں وہ نبی اپنی اس مختصر سی جماعت کو لے کر وہاں سے نکل جاتا، یہی ہجرت کہلاتی تھی۔ وہ کسی دوسری فضا میں چلا جاتا، یہ فرار نہیں تھا، یہ اسکیپزم نہیں تھی کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، بلکہ یہ کہ جو فضا اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے یہاں سے زیادہ متعد اور سازگار ہوتی تھی، وہ اپنی اس جماعت کو لے کر وہاں چلا جاتا تھا، ادھر چلا جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ جماعت یہاں سے نکل جاتی تھی اور اس تباہی سے بچ جاتی تھی۔ انسانی تاریخ کے ارتقاء کی وجہ سے وہ دعوتیں بھی مختصر حلقوں میں ہوتی تھی، آبادیاں بھی مختصر ہوتی تھی۔ وہ قرآن نے تو کہا ہے ایک ایک قریے میں ایک ایک رسول آیا کرتا تھا، ان کی جماعتیں بھی مختصر ہوتی تھی۔ اس میں یہ صورت تھی کہ وہ تباہی بھی عالمگیر نہیں ہوتی تھی، وہ ایک مختصر سی جماعت تھی، مختصر سی قوم، مختصر سی بستی ہوتی تھی جس میں یہ کشمکش ہوتی تھی، ان میں سے اس کو لے کے وہ نکل جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ دعوت بھی عالمگیر ہو گئی، اس جماعت میں بھی عالمگیر ہو جانا تھا، اور مخالفین جو تھے یا اس کی مخالفت کرنے والے اس دعوت کی یا غلط روش پر چلنے والے وہ بھی عالمگیر ہو جانے تھے۔ آج یہ دعوت دنیا میں کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے، آج اس کے مخاطب بھی کسی خاص بستی کے رہنے والے نہیں ہیں، ساری دنیا کی اقوام اس کی مخاطب ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی، اور آج اگر کوئی دائی الحق ہوں گے تو وہ بھی کسی خاص بستی میں رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی الگ گروہ مختص نہیں ہوگا، اس نے اپنے آپ کو مخصوص دائرے میں محدود نہیں کر لیا ہوگا، یوں پھیلی ہوئی چیز ہوگی، لہذا آج تباہی کی شکل بھی اور ہوگی۔ اور اس کے بعد آج تو صورت یہ ہے کہ ہجرت کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، ساری دنیا کے انسانوں نے جہاں بھی نگاہ ڈالی ہے وہاں یہ غلط نظام اور غلط روش چلی جا رہی ہے۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم میں یہ بات کہی، پہلی اقوام کی صورت میں یہ کہا گیا، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ان اقوام کی صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس تباہی آنے سے پیشتر وہ ان سے الگ ہو گئے، دوسری جگہ چلے گئے اور وہ بچ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اس تباہی سے ڈرو کہ جب وہ آیا کرتی ہے تو پھر انہی تک محدود نہیں رہا کرتی کہ جو اس کے لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی، وہ اس لیے کہ اب یہ دعوت بھی عالمگیر تھی، یہ تباہیاں بھی عالمگیر ہوتی، اس لیے ان لوگوں کے اوپر اور زیادہ شدت سے یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے جو خدا کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں کہ اور زیادہ شدت سے یہ کوشش کرے کہ وہ نظام بدل جائے جس نظام کے اندر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ اب یہ صورت نہیں ہو سکتی۔ تباہی کی شکلیں جیسا میں نے عرض کیا اب تو اور ہی شکلیں، ایک پارٹی پاور بدلتی ہے، پورے کے پورے علاقے کا مملکت کا نقشہ بدل جاتا ہے، انہی کے منتخب کردہ نمائندے ایک قانون وہاں پاس کر دیتے ہیں، معاشرے کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، الیکشن کہیں امریکہ میں ہونے والے ہیں اور ابھی شاید 2 مہینے باقی ہیں، اس میں ساری دنیا کے لوگ جوش پر آواز اور چشم بڑھا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سوچیے کہ ہمیں اس سے کیا تعلق کہ وہاں صدر کون ہو جاتا ہے، لیکن تعلق کی تو اب یہ کیفیت ہے کہ لہو خورشید کا طبقے اگر ذرے کا دل چیرے، ساری دنیا کے نظاموں پر، معاشرے پر ایک چیز کا اثر پڑ جاتا ہے، امریکہ کی صدارت، روس میں لینن کی موت، چائنا میں موضوع تنگ کا انجام، میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک الیکشن امریکہ کا، اس قدر مربوط ہو گئی ہے اب دنیا، اس قدر ایک برادری کے اندر یہ سمٹ کے آ گئی ہے، زمین کی تنابیں اس طرح سے کھل چکی ہوئی ہیں کہ اب تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی ایک مقام کا واقعہ مقامی ہو کے رہے گا، وہ تو عالمگیر ہوتا ہے، اس کے اثرات تو دور دور تک جاتے ہیں۔ اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وہ پوری الناس کی طرف، نئے انسانی کی طرف رسول ہو کر آئے،
قرآن ذکر للعالمین ہے، کسی ایک قوم کے لیے ضابطہ نصیحت نہیں، وہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ یہ امت جس کو کتاب کا وارث بنایا گیا تھا، یہ بھی کسی خاص محدود مقام میں محدود ہو کر رہنے والی نہیں تھی، یہ امت وسطیٰ تھی، ایسی امت کہ دنیا کی ہر امت جس سے ایکوی ڈسٹنٹ ہو، یکساں فاصلے کے اوپر ہو۔ یہ تو اس دائرہ انسانیت کا مرکز، اس لیے وہ جو پہلے ادوار میں جبکہ دنیا ابھی چھوٹے چھوٹے دائروں میں گھری ہوئی تھی، ایک مقام کے واقعات کا اثر دوسری جگہ پہنچتا ہی نہیں تھا، اس کو متاثر نہیں کرتا تھا، وہاں یہ شکل تھی کہ آنے والی تباہی سے بچنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب تو وہ صورت باقی نہیں رہی، اور اس لیے یہ جو دو آیتیں ہیں اکثر ان کے متعلق لوگوں کو خلط مبہت ہو جاتا ہے کہ اقوام سابقہ کے قصے میں تو یہ کہا گیا کہ آنے والی تباہی سے بچنے کے لیے وہ پہلے ہی الگ ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سے یہ کہا گیا کہ ڈرو اس تباہی سے کہ جب وہ آیا کرتی ہے تو صرف ظالمین تک محدود نہیں رہا کرتی۔ اب تو اس خاص جماعت کو بیچ میں سے نکال کے بچانے والی بات نہیں کہی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان من کہ انسانی تاریخ کے حالات جو تھے وہ بالکل مختلف ہو چکے ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے بعد اب یہ چیز قومی، ملکی، مقامی کسی دائرے کے اندر محبوس نہیں رہی ہے، بلکہ یہ عالمگیر دعوت ہو گئی ہے۔ اس کے دائی بھی عالمگیر ہوں گے، نجات کی شکل بھی ایک نظام کی صورت میں عالمگیر نہیں تو ایک بڑی مملکت تک کے اوپر پہلے محیط ہوں گے، اور تباہی بھی آئے گی تو وہ مقامی نہیں ہوگی، عالمگیر ہوگی۔ دو جنگیں تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور آج کل جو جنگ ہو رہی ہے جس میں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے دو چار خطوں کے علاوہ کہیں بم نہیں پھٹ رہے، کہیں توپیں نہیں گرج رہی، لیکن یہ خاموش تباہی جو آ رہی ہے یہ تو ان جنگوں سے زیادہ ہولناک اور زیادہ تباہ کن تباہی آئی، تو یہ تو کسی خاص خطہ زمین کے ساتھ محدود نہیں ہے، عالمگیر تباہی ہے یہ۔ اس لیے یہ نظام بھی اس کے بعد غلط نظام بھی آج عالمگیر ہے، اور صحیح نظام بھی جب آیا تو اگرچہ اس کی ابتدا اور آغاز تو ایک مقام سے ہوگا، لیکن ہونا پڑے گا اس کو بھی عالمگیر ہی نظام۔ یہ قومی اور ملکی اور طبقاتی اور علاقائی اور صوبائی بات نہیں رہے گی، عالمگیر چیز رہے گی عزیزان مان۔ یہ وجہ ہے کہ ان قوموں کے قصے میں جو صورت ہوتی تھی تباہی سے بچنے کی، اب وہ ممکن نہیں رہی، انہیں بتا لی فلما ہٹاؤ اما نہو عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ جب انہوں نے سرکشی برتی اس سے جس چیز سے ان کو روکا جاتا تھا، جس بات سے روکا گیا انہوں نے سرکشی برتی، کہا کہ جب اس حد تک ذہنیت ان کی بگڑ گئی تو وہی الفاظ جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، الفاظ یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ چیز جو ہمارے ہاں آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی یا کم از کم ان کے کسی ایک گروہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں اور وہ سچ مچ کے یہ بندے بن گئے تھے، یہ غلط ہے۔ زبان کے محاورے کے اعتبار سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ اب بھی ہم جب شرارتی بچے کو کہتے ہیں بندر تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ سب کچھ وہ قلندروں والا بندر ہو جاتا ہے۔ اب بھی جو کسی کو ہم کہتے ہیں سور کہیں کا تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تھوکنے والا جانور بن جاتا ہے۔ اب بھی جو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کتے جیسی ہے ویسا یہ کتا ہے، وہ کتا شکل و صورت کا کتا نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں جب ہم کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہے اس سے وہ تو شیر ہے، تو وہ پنجوں والا دانتوں والا شیر نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کی خصوصیات اس کے اندر آ گئی ہوئی۔ عربوں کے ہاں یہ محاورہ تھا، ارادتاً جتنی چیز بھی قابل نفرت ہوتی تھی وہ ان کو ذلیل اور پست، نفرت ذلت اور پستی کے اعتبار سے نفرت، تو جو چیز بھی ذلیل ہوتی تھی اسے وہ بندر کہہ کے پکارتے تھے، اور خاسئین صاحب کہہ کے کہا کہ زندگی کی خوشحالیوں سے محروم رہ جانے والے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ہم نے کہا کہ اب اس عروج سے پستی تک آ جاؤ، گر جاؤ اس مقام سے، تم اب
کشتیوں تک آ جاؤ گے، یہ عروج تم سے چھین لیا جائے گا، ذلت کے گڑھوں میں گر جاؤ گے، زندگی کی خوشحالیوں سے محروم ہو جاؤ۔ عزیزان من کہا یہ کہ جب کسی قوم کی کیفیت یہ ہو جائے کہ جس بات سے انہیں روکا جائے وہ اس سے سرکشی برتے، تو پھر ان کا عروج اور ان کی ثروتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، وہ ذلتوں اور پستیوں کے گڑھے میں گر جاتی ہیں، وہ زندگی کی خوشحالیوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہی چیز بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ عروج ملا تو اتنا بڑا عروج کہ فتوت داؤدی اور ثروت سلیمانی دنیا کے اندر ضرب النسل بن کے رہ گئی ہوئی۔ آج پستیاں اور ذلتیں ان کے ہاتھ میں آئیں تو دی وانڈرنگ جیو بھی دنیا کا ایک محاورہ ہو چکا ہوا۔ 2000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ اس قوم کے اوپر ایسا گزرا عزیزان میں۔ وہ تو قرآن ہی نے کہا تھا کہ اگر کہیں سہارا ان کو ملے گا، اگر حبیب اللہ سے انہوں نے سہارا نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم ان کو وقتی طور پہ اپنی مصلحتوں کے ماتحت ان کو سہارا دے دے اور انہیں رہنے کے لیے کہیں ٹھکانہ مل جائے، ورنہ ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ اینما تقص، ورنہ یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ذلتیں اور پستیاں ان کا پیچھے پڑیں گے۔ بہرحال کسی قوم نے ان کو سہارا دیا صحیح، وہ اپنے پاؤں پہ ایک خطے کے اندر تو کھڑی ہو گئی، اور جو ہمیں اپنا انجام نظر آتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ ہر درس میں وہی جا کے کان ٹوٹتی ہے، کان کہاں اور جا کے ٹوٹے عزیزان میں۔ اس سے زیادہ بے راہ قوم بھی دنیا میں اب کوئی اور نہیں ہے۔ جس شاخ پہ بیٹھی ہے اسی کو کاٹ رہی ہے، گرے بھی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ وہ تو شیخ چلی تھا جس کی سمجھ میں بات یہ نہیں آئی تھی، وقت پہ بیٹھا تھا، ادھر شاخ پہ بیٹھا تھا اور ادھر سے اس کو کاٹ رہا تھا۔ نیچے سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تم کاٹ رہے ہو اس کو، ابھی 2 منٹ میں تم نیچے گر جاؤ گے۔ اس نے کہا جانے جا، مجھے پتا ہے آپ سے نکلو۔ وہ ابھی وہاں تک پہنچا تھا تو وہ شاخ وہاں تک کٹ گئی کہ جس نے اپنے زور سے یہ ٹوٹی، نیچے گرا، آگے گیا، آگے اس کے پاؤں پکڑے کہ اگر صاحب آپ تو کوئی ولی اللہ نظر آتے ہیں، جو بات آپ نے کہی تھی کیسے پوری ہو گئی۔ اس میں کسی ولی اللہ کی ضرورت نہیں ہے عزیزان من کہنے، شاخ پہ بیٹھا ہوا جو بھی اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹے سے شاخ بھی گرے گی، وہ بھی گرے، اس میں کسی پیشین گوئی کی ضرورت نہیں۔ ہزارہ چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعبیریں، یہ تو فطرت کی تعبیریں ہیں، لگے بندے قوانین کے تابع یہ ہوتا پھر یہ ہے جاؤ ذلیل تری کام ہو جائے دنیا کی ساری خوشحالیاں تم حرام قرار دے دی۔ ہاں یہ بات کہ وہ سچ مچ کے بندر نہیں بن گئے، اس اگلی بات میں سمجھ آ یہ چیز کہ وہ دوسروں کی معصومی میں آ گئے تھے اس لیے دلیل و خار ہو گئے تھے، اگلی ہی آیت میں ہے وہی تعظم ربوں کا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے رب کے مسافات عمل نے اس کا اعلان کر دیا، بتا دیا تو تمہاری اس روش کا نتیجہ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اب تم ذلیل اور خوار اور پست اور محروم اور مسروب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر، اس کی شکل کیا پیدا ہوئی؟ شکل اس کی یہ پیدا ہوئی، ان سے کہا گیا کہ یاد رکھو، دیکھیے عزیزان من، یہ ذلت اور خواری جس کو یہ بندر پن کہا ہے کس شکل میں آئی؟ کہا یہ کہ اب ہوگا یہ کہ تم پر ایک ایسی قوم مسلط ہو جائے گی جو تمہیں ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے عذاب دے۔ یہ فطرت کی اقل تعزیر ہوتی ہے عزیزان من ایسی قوم کے لیے جو اپنی ساخ کو آپ کاٹے۔ دیکھا آپ نے عذاب کی شکل میں ہی آتا ہے، یہ سیلاب اور آندھیاں اور زلزلے اور جھکڑ اب نہیں آتے، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ تم پر ایسی قوم مسلط ہو جائے گی جو تمہیں طرح طرح کے عذاب دے۔ یہاں یہ کرنے یوم القیامت سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک یہ، لیکن یہ زبان کا محاورہ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ اسے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اس کے معنی کہنے کے معنی یہ ہیں
تو اسے سمجھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ اس زبان عربی میں ان محاوروں سے ان الفاظ سے مفہوم کیا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک ذہن میں ہے جب یہ سارا دنیا کا نقشہ بدل جائے گا, قرے ٹکرا جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, جیسا کچھ بھی اس کے متعلق ہے, یہ اس وقت تک آخری انسان تک یہ کچھ ہوگا. بلکہ وہ تو محاورہ ہے جیسے ہم روز کہتے ہیں کہ میاں تم قیامت تک زور لگا کے دیکھ لو, نہیں ہو سکے گا. اس کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے مستقل مسلسل متواتر, جتنا جی چاہے زور لگا لو, یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. عربی کے یہ محاورہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ دراز تک تمہارے اوپر ایک ایسی قوم مسلط ہو جائے گی کہ تمہیں طرح طرح کے عذاب دے گی. اور تاریخ داستان جو ہے اس کی بنی اسرائیل کی وہ بتا رہی ہے عزیزان مان کہ پھر اس قسم کی قومیں ان کے یہاں مسلط ہیں ان کے اوپر. قومیں تو مختلف تھی لیکن شکل ان کی عیسائیت کی شکل میں ہی تھی. اور اس قسم کی ذلت آمیز عذاب ان کے اوپر آئے ہیں جن سے روح کانپ اٹھتی ہے. پچھلی جنگ عظیم میں جو کچھ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا, نازیوں نے جو کچھ کیا تھا, اس کی داستانیں تو ابھی کل کی کہانیاں ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے حالات. ہمیشہ یہ رہے کہا کہ یاد رکھو خدا کا قانون مقافات عمل سریع الحساب ہے, دور نہیں لگاتا ہوں. لیکن ایک چیز اس نے کہا اور بھی, تباہی کے اسباب مرتب ہونے تو شروع ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی اس میں دیر نہیں لگتی. ہر عمل کا نتیجہ اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. آپ جب پہلے دن سیر کرتے ہیں تو اس دن بھی اس سیر کا اچھا اثر آپ کے اندر آ جاتا ہے, محسوس نہیں ہو رہا ہے. پینسیاں چاٹنے والے کہتے ہیں پہلے سلیٹ پہ ایک لکیر ڈالتے ہیں اور اس پہ چاٹتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ اس سے وہ تباہی نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے اس دن نہیں ہوتی, اسی وقت نہیں ہوتی, لیکن کوئی عمل اپنا نتیجہ کیے بغیر رہتا نہیں ہے. یہ سلیٹ پہ کھینچی ہوئی لکیر جو ہے وہ بھی اندر ایک اثر کر رہی ہوتی ہے, اگرچہ کوئی محسوس نہیں کرتا ابھی, یا محسوس شکل میں اس کا نتیجہ ابھی باہر نہیں آتا. اس اعتبار سے خدا سریع الحساب ہے. لیکن یہ کہ یہ نتیجہ ایکیومولیٹو فارم میں ایک وقت کے بعد جا کر آتا ہے, وہ اس لیے کہ انہ لغفور الرحیم, اس نے مہلت کا وقفہ اس لیے رکھا ہے کہ شاید تم کتنی سی تنظیر سے باز آ جاؤ تو پھر تمہاری حفاظت کا سامان ہو جائے, پھر تمہیں سامان نشو و نما مل جائے. اس لیے نتیجہ تو مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی وقت. آخری تباہی کچھ وقت بعد آتی ہے جا کے کہ درمیان میں شاید تم سمجھ جاؤ, پھر بھی تم بچ سکتے ہو اس سے. لیکن کہا کہ سنبھلنے کی صورت نہ ان کی ہو سکی. کیوں نہ ہو سکی عزیزان من؟ میں نے شروع میں یہ کہا تھا, ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر کہ اقوام سابقہ میں ہر قوم کی داستان کا کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ مماثلت وہ رکھتی ہے, لیکن کلی مماثلت جو ہے وہ داستان بنی اسرائیل ہے جو ہمارے ساتھ رکھتی. وہ جو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ تم تو یہودیوں کے قدم بہ قدم چلتے جاؤ گے. بڑی صحیح بات ہے, ہم یہودیوں کے قدم بہ قدم چلتے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا نال بنال اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد بھی یہی ہوگا اگر ہم نے وہ روش نہ چھوڑی. کہا کہ عذاب آنے کے لیے جو شکل پیدا کی تھی اس کا سبب کیا, اس کے اسباب کیا بن گئے, کیا ہوا کہ جس سے پھر یہ چیز ہو گئی ان کے اوپر, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, وہ پارٹیوں کے اندر بڑھ گئے. اللہ یوں عذاب آیا کرتا ہے عزیزان ایمان. وہ قوم واحد, وہ امت واحدہ نہیں رہتی, وہ پھر امت نہیں رہتی, امم ہو جاتی. پہلی چیز اس قوم میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان میں پارٹیاں بن جاتی, ان میں پھر تفریق ہوتی ہے نسلوں کی بنیادوں پر, زبان کی بنیاد پر, کم وقت صوبوں کی لکیروں کی بنیاد پر. جیسے کئی دفعہ میں نے یہ کہا ہے, کبھی کسی سمجھدار آدمی نے کھڑے ہو کے سوچا بھی ہے کہ بلاخر یہ صوبوں کی لکیریں ہیں کیا؟ وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے ذہن میں ایسا ہے کہ کہیں خدائی تقسیم ہے جو اس طرح سے ہوئی ہے. انگریز نے یہاں آ کے عزیزان من اپنی انتظامی سہولتوں کے لیے ملک کے مختلف خطوں میں بانٹا. نیچے سے اگر آپ شروع کرتے ہیں, تھانوں میں بانٹا, تحصیلوں میں بانٹا, پھر ضلعوں میں بانٹا, پھر کمیشنروں میں بانٹا, پھر کمیشنریاں اکٹھی کی, اس کا نام صوبہ رکھ دیا,
اور پھر ان چیزوں کے اوپر پورا ملک تھا. یہ ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے، انتظامی سہولت کے لیے اس نے یہ مختلف خطے جو تھے ان کا مختلف نام رکھا. وہ اس مقصد کے لیے یہ کر کے گیا، وہ تو چلا گیا. اور اب آپ کے ہاں یہ شے ایک ایسی مستقل حیثیت اختیار کر رہی ہے جیسے ایک اٹرنل ٹروتھ ہو، ابدی صداقت ہو. صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد والے، صوبہ سندھ والے، صوبہ پنجاب والے، صوبہ بنگال والے کیا چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں. ارے یہ کون ہے یہ صوبہ والے؟ تو یہ لائنیں اگر نقشے پہ نہ ہو صوبوں کا وجود نہیں جاتا. چیزوں من جس شے کا وجود اتنا انکبوتی ہو تو محض ایک لکیر کھینچنے سے وہ ثبوت ہو. لکیر مٹ جائے تو وہ باقی کچھ نہ رہے. اس کو بنیاد بنا لینا باہمی اس قدر گہری تفریق کی کہ ان لائنوں کی بنا کے اوپر ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے، لیکن جہالت کی انتہا ہی نہیں ہوتی. تباہی میں جانے کے لیے یہ مختلف قسم کے اسباب تراشتی ہے یہ قوم. اور بنیادی سبب قرآن نے یہ بتایا، کہا کہ ہوا یہ تھا کہ پھر ایک قوم مسلط ہوئی. کہا کہ وہ یوں آ کے وہ بغل تک نہیں آ گئی تھی اور آگے مسلط ہو گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ پہلے پارٹیوں میں بڑھ گئے اور جب اس طرح سے وہ پیدا ہوا ایک پارٹی دوسری پارٹی سے ڈرنے لگ گئی تو تیسری قوم آ گئی وہ آ کے اس میں مسلط ہو گئی. یہ ہے جو قرآن نے طریق بتایا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. تو ٹھیک ہے مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. ٹھیک ہے یہ کہا کہ یہ نہیں تھا کہ پھر اس قوم کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا تھا کہ جس کو آپ کچھ بڑے کردار صالح کوئی خیر خواہ صحیح بات کہنے والا آپ کہے کہ سب جب ایک بھی نہ رہا تو پھر قوم تباہ ہوئی. دیکھیے کیا کہتا قرآن. پہلی قوموں سے متعلق یہ چیزیں تھیں کہ ان کو جی نکال دیا جاتا. کہا جب قومیں دوسری قوم کی معصومی کے عذاب میں مسلط ہوتی ہیں تو پورا ملک مسلط عذاب میں آ جاتا ہے. ان میں پھر نیک کردار بھی ہوتے ہیں، کہتا یہ بھی تھے، لیکن انفرادی نیک کرداری اس عذاب کو روک نہیں سکتی. پھر یہ نہیں ہوا کرتا. پھر یہ فریب ہے کہ اتنا بڑا وہ سیلاب تباہی کا کسی دوسری قوم کی طرف سے آیا تھا. صاحب فلاں بزرگ بھی نہیں ہمارے یہاں تو فریب دیا گیا، فلاں بزرگ کے مقبرے نے اس کو روک دیا. کسی نے نہ سوچا کہ یہ یہاں کا بزرگ تو ایک طرف رہے، ان سے بھی زیادہ جلیل القدر، ان کے بھی مرشد بزرگ، ان کے مقبرے سارے ہندوستان کے اندر ہیں جہاں استبل کا کام دیا جاتا ہے ان کا. اور عزیزان ایمان چھوٹے چھوٹے مقبرے کے ایک طرف یہ خانہ خدا ہے آپ کا، یہ شاہی مسجد ہے. یہ آپ کے یہاں سکھوں کی بادشاہی کے اندر سکھوں کا استبل تھی. یہ خود فریبی ہے ایسے وقت میں کیا دیں. پھر تو ابھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر نیک کردار لوگ موجود. اجتماعی خرابی کو انفرادی نیک کرداری روک نہیں سکتی. ابھی وہ تو اجتماعی نیک کرداری جسے کہا جائے ہوتے تھے، یعنی اس نظام کا صحیح خطوط کے اوپر متشکل ہونا، وہی روک سکتا ہے اجتماعی تباہی کو. افراد کی نیک کرداری نہیں روک سکتی. یہ ٹھیک ہے کہ اس صالح نظام کو لانے کے لیے افراد کو نیک کردار ہونا ضروری ہے، یہ بھی سن لیجیے. یہ نہیں ہے کہ انفرادی نیک کرداری کچھ معنی نہیں رکھتی، اس کی کچھ قیمت نہیں ہے. وہ تو بنیاد ہے. صالح اور صحیح نظام جو ہے قرآن کا وہ متشکل ہوتا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں جن کی انفرادی سیرت و کردار جو ہے وہ مزکی اور بلند ہوتی ہے. لیکن اگر صحیح سیرت کے لوگ اجتماعی نظام کے لیے پیشہ نہیں ہوتے تو ان کی انفرادی نیک کرداری اجتماعی تباہی کو روک نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے. اہمیت اس لیے ہے نیک کیرتی کو کہ یہ اجتماعی نظام کی تشکیل میں معاون یہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس نظام کے لیے یہ پیشہ نہیں ہوتے اور وہ نظام قائم نہیں کرتے تو ان کی انفرادی نیک کرداری اجتماعی ہلاکت کو روک نہیں سکتی. یہ قرآن نے کہا کہ منہم صالحون منہم دون ذالک. اچھے نیک کردار بھی ان کے اندر تھے لیکن بات نہیں سکتے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک دفعہ ہی
پہلے حملے کے اندر ہی ان کو تباہ کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوا کہ ایک خطہ جو تھا مشرقی پاکستان کا وہ گیا، دوسرا ہی بچا رہا، دوسرے میں کچھ آثار نظر آئے بچ جانے کے، پھر بھی انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر اس سے کچھ آیا۔ یعنی عجیب تدریجی عمل قرآن کہتا ہے، یہ ہوتا ہے کیونکہ قوم بھی تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہا طریق یہ تھا جو کوشش کی گئی کہ ان کے پہلو بدلتے رہے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، ہم نے ان کو آزمایا، یہ آزمایا ترجمہ غلط ہے۔ ابتلا کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ آزمائش کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، گردشیں دینا۔ کہا یہ ٹھیک ہے، آخری تباہی سے پہنچنے سے پہلے قوموں کے پہلو بدلتے ہیں، گردشیں دیتے ہیں ان کو۔ کبھی سیئات کی ہوتی ہے، تباہیاں آتی ہیں، کہیں نقصان ہوتا ہے، پھر کہیں حالت سمجھ جاتی ہے ان کی، کچھ بہتری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا۔ کہا یہ پہلو ہم کیوں بدلتے ہیں قوموں کا؟ یہ محض اتفاقی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ اپنی غلط روش سے باز آ جائے۔ ایک دھچکا لگتا ہے ان کو بڑے زور کا، وارننگ ملتی ہے فطرت کی طرف سے، اس لیے تو رسول کو منذر کہا جاتا ہے۔ تنذیر کے معنی ہے وارننگ دینے والا۔ فطرت کی طرف سے ایک وارننگ ملتی ہے کہ اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا، وہ ایک یا چھوٹے پیمانے پہ آتی ہے یا ایک محدود دائرے کے اندر آتی ہے، پھر وہ سمجھ جاتی ہے قوم، پھر وہ تباہی رک جاتی ہے۔ کاہے کے لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اب بھی رک جائیں، باز آ جائیں، واپس آ جائیں اس سے۔ لیکن کہا کہ اس قوم کی صورت یہ ہو گئی تھی، باز آنا ان کا تو ایک طرف رہا، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى۔ کہا پھر ہوتا یہ ہے، بڑی بنیادی حقیقت پھر سامنے آئی۔ کہتا ہوتا یہ ہے پھر قوم یہ مذہب پرست ہوتی، اس مذہب پرست قوم میں جو یہ مذہب کے اجارہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو وارث کتاب اللہ کہتے ہیں، وہ جو وارث کتاب کے بننے کے مدعی ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یاخذون عرض هذا الادنى، کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، اس قریبی دنیا کے مفاد جو ہیں ان کے پیچھے لپکتے ہیں۔ پھر کسی پارٹی کی طرف سے کچھ مفاد ملا اس کے ساتھ ہوگا، کوئی تھوڑی سی ٹیمپٹیشن ہوئی، کوئی 2 وزارتیں ملی اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مثالیں کیا ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی مذہب والی جماعت، دین کی مدعی جماعت، کسی ایسی جماعت کے ساتھ مل کر اتحاد سے مملکت بنائے جو سیکولر منشور رکھتی ہے؟ سیکولرزم اور مذہب کا نام وہ متضاد چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ لوگ وہ کہا کہ یہ بھی کر لیں، کوئی تھوڑی سی ٹیمپٹیشن ان کو ہو، لپک کے جائیں گے اس کی طرف، وہ یہ کیفیت اختیار کر لیں گے۔ کہا کہ پھر جب ہو کہ صاحب اس قسم کی روش سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم وارث کتاب ہونے کے مدعی ہو؟ انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہو اپنے آپ کو، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں یا اللہ، اور اس کے باوجود کیفیت یہ ہے تمہاری، تمہیں ڈر نہیں آتا کہ خدا سے ہی ڈرو، تقولون سیغفر لنا، کہتے نہیں دیکھو نا کہ ہم تو سارے دین کے ارکان جو ہیں سب بجا لاتے ہیں، ہم دیکھ لیجئے ہمارا پاجامہ تختوں سے اونچے ہے، رشتہداری ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، 20 قسم کی ہیں، سارے اعمال بجا لاتے ہیں، یہ مغفرت کے لیے کافی ہے۔ عزیزان من سن رہے ہیں آپ جن کی داستان بیان ہو رہی ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، بعض بالکل مطمئن ہوتے ہیں، بعض بہرحال دوسرے کو گرفتاری کی وجہ سے اطمینان دلاتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ سامان جو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے 2 اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہوتے، خدا کے ساتھ معاملے کا الگ رجسٹر ہے، صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز تک درمیان میں سارے گناہ معاف، وہ اگر نہیں پڑھی تو پھر نہیں، وہاں سے پھر اثر تک، اثر سے مغرب تک، ان مراحل کے اندر گناہ کرنا، گناہ کا بچنا یوں ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا کردار یہ کم وقت ہو
4 पैसे कहीं तुम्हें नजर आते हैं, जरा सी टेम्पटेशन नजर आती है, झट उसके पीछे लपक के जाते हो। तो कुछ खुदा से डरो, कहते हैं खुदा से हम बहुत डरते हैं, यक़ूलूना सयग़फ़रु लना। लेकिन हालत ये है कि वहीं जाते हैं अरजुन मिस्लहु याखुज़ुहु, कफियत ये कि उसके बाद फिर जरा सी कोई चीज मनफत की आई, फिर लपक के उसकी तरफ चले, उसकी तरफ लपक के चले गए, फिर आगे नमाज पढ़, बता कफियत ये हो जाती है। तो क्या बात कहता है कुरान, अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ व दरसू मा फ़ीह व दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। कहा इनसे कहो कि ये किताब जिसे तुम रोज पढ़ते हो, जिसके दर्स देते हो, जिसे एक एक रात में कबीने में दोहराते हो, क्या इस किताब में ये बात तुमसे नहीं कही गई कि इस किस्म के अदना मकाद आपके हाथों दीन को न देते? क्या जब तुम इस किताब को खुदा की तरफ से सही सबूता मानते हो, इस पे ईमान लाते हो, तो ये अहद नहीं करते तुम अपने खुदा से कि हम इसके मुताबिक कुछ करेंगे? क्या ये तुम्हारा अहद नहीं है? ये किताब फिर ये नहीं है कि ये किताब कहीं गुम हो गई है, दरअसल मासूम है, पढ़ते पढ़ाते हो, फिर तुम्हारी यह कैफियत है। इसके बावजूद किताब में कहा यह भी गया था कि इस किस्म की झक मारनी है तो खुद ही करो, खुदा से की तरफ तो इसे मंसूब ना करो। ये तो ना कहो कि नहीं साहब ये दीन ये है, ठीक है, सेक्युलर अंदाज की हुकूमत भी कायम की जा सकती है, खुदा की तरफ तो ये बातें मंसूब ना करो। कम से कम इतनी तो खुदा से गैरत खाओ। सोचो ये कि ये इस दुनिया के मफाद की चंद चीजें हैं, वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। कभी तो सोचो कि मकाफात अमल भी कोई शय है, तुम्हारे इन जो कुछ करतूतें हैं इसका मुआवजा भी होने वाला है। जो लोग इनसे बचते हैं उनके लिए ही वहां का घर बेहतर घर है। अफला ताक़िलून। कहा ये छोड़ो, तुम के दीन की बात क्या है, खुदा क्या कहता है, रविश क्या है, जरा अपने फिक्र से ही काम लो कि एक ममलकत के अंदर अगर तुम्हारी अपनी हुकूमत और अपनी आजादी कायम है, क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है कि दूसरों को बुला बुला के अपनी मासूमियत के लिए उनको अपने ऊपर मुसल्लत कर लो? अक्ल बसीरत से ही तुम बख्शो, बात लो, काम दो, छोड़ो खुदा की किताब। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता इन्नल्लाहा लज़ीयु अज्रल मुस्लिमीन। ऐलान सुन लो कि जो भी खुदा की किताब से तमस्सुक करेगा, इसके साथ वाबस्ता रहेगा, पैवस्त रहेगा और वो माशरा कायम करेगा कि जिसमें कवानीन खुदाबंदी का इत्तिबा होता चला जाए, तो याद रखिए हम इन इस्लाह करने वालों के अमल को कभी जाया नहीं होने देंगे। सूरह अल-अराफ की आयत 170 तक हम अजीज़ान मन आ गए, 71 से आगे लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।